السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدی کولکتہ انڈیا سے نماز باجماعت نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص جنگل میں اور نماز کا وقت ہو جائے تو وضو کرے، پانی نہ ملے تو تیمم کرے، پھر جب وہ اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے دونوں لکھنے والے فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور اگر اذان دیتا ہے پھر اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے لشکروں یعنی فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد نماز پڑھتی ہے کہ جن کے دونوں کنارے دیکھے نہیں جا سکتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تمہارے رب اس بکری چرانے والے سے بے حد خوش ہوتے ہیں جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر اذان کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے میرے اس بندے کو دیکھو اور اذان کہہ کر نماز پڑھ رہا ہے، سب میرے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دیا اور جنت کا داخلہ کر دیا۔ ابو داؤد۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو وقتوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت، دوسرے وقت جب گھمسان کی لڑائی شروع ہو جائے۔ ابو داؤد۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مؤذن کی اذان سننے کے وقت یہ کہا، وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رضیت باللہ رب وبحمدہ رسول وبالاسلام دینا، کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ترجمہ، میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کو رب ماننے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر اور اسلام کے دین ماننے پر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتنی فضیلت کہ آپ اگر کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہیں، اگر میدان میں اور نماز پڑھے تو آپ کے پیچھے اتنی تعداد میں فرشتوں کی ہوگی کہ آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث سے مفہوم سے پتہ چلتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خاطر نماز پڑھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہر گناہوں سے معاف کر دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی پانچوں وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں، فرصت ہی نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ والے ہیں، 5 ٹائم نماز پڑھنے کی، جبکہ کتنا وقت لگتا ہے؟ 15 منٹ 20 منٹ۔ اگر آپ کو 5 وقت جو ہے نا حاجت کی ضرورت پڑ جائے تو آپ دوڑ کے جاتے، چاہے آفس میں رہیں، ٹرین میں رہیں، بس میں رہیں، سفر میں رہیں، حجر میں رہیں یا کارخانے میں رہیں، کسی بھی کام میں آپ نہیں رکتے ہیں، اس لیے کہ حاجت اگر معاملہ گڑبڑا گیا تو پھر آپ کی گندگی کا معاملہ آ جائے گا، بدبودار زندگی ہوگی، اور آپ کی زندگی اس طرح سے کتنی گھن ہو رہی، کتنی جو گناہ ہو رہا ہے نماز نہ پڑھنے سے، اس کو بارے میں کرتے ہیں سوچیے۔ ہم مسلمان، ہمارے بڑے بڑے عہدے والے وہ شان میں ٹائی لگا کے آفس میں بیٹھے ہوئے، بینک میں آفس میں ادھر ادھر، اور سوچتے کہ بس ہم تو بہت بڑے کام کا انجام دیں، آپ کا پتہ اس دن کھل جائے گا، روز محشر میں جب حساب کتاب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے منادی جب ہوگا، حی علی الصلاۃ و کامیابی، حی علی الفلاح و کامیابی، حی علی الصلاۃ، اور نماز کے تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بہرحال ہمیں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس گناہ گار کے لیے بھی دعا کریں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم۔